3 days ago, an uncle met me. He was in his late 50s. And subhanallah, he said this sentence. He said کہ علی بھائی جن کے لیے یہاں آیا کہیں وہی نہ ہاتھ سے نکل جائیں بچے. یعنی انسان کس لیے آتا ہے, ٹریول کرتا ہے اپنی کنٹری سے دور, تاکہ کچھ فائنینشلی اچھا ہو جائے, اور بچوں کا سوچ کے آتا ہے, فیملی کا سوچ کے. بٹ ہی ہیڈ دس فیئر کہ اب وہ 20-21 سال کے ہوئے ہیں, تو آئی فیئر کہ وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے, کیونکہ میں بھی تربیہ پہ اتنا فوکس جو ہے وہ نہیں کیا. سو آئی تھنک اٹ آل اسٹارٹس فرام فیملی, اور فیملی کے پاس جانا چاہیے سب سے پہلے سپورٹ سسٹم کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی فیملی بھی کبھی کبھی پوائزن کرتی ہے, بلی کرتی ہے. ٹاکسک فیملیز انفارچونیٹلی دے ڈو ایگزسٹ. سو یا اگر کوئی دوست ہے اچھا, اس کے پاس ضرور جائیں. اور اسی لیے دی امپورٹنس آف ہیونگ گڈ فرینڈز, رائٹرس کمپنی, یہ آج کے دور میں بہت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ضروری ہے. بیکاز آبویسلی جیسی آپ کی کمپنی ہوگی ویسی آپ کی سوچ بن جائے گی. آئی ہیو سین مینی پیپل کہ وہ فرینڈز ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں, رائٹرس ہوتے ہیں, اور دیئر لائف چینجز ایبسلیوٹلی, اسپیشلی وین دے آر گوئنگ تھرو پین. فرینڈ کہیں لے جاتا ہے, مسجد سے کنیکٹ کروا دیتا ہے, کسی شیخ سے ملوا دیتا ہے, اس کا نیٹ ورک ہوتا ہے. تو آئی تھنک دی امپورٹنس آف ہیونگ رائٹیس فرینڈز, گڈ فرینڈز از ویری امپورٹنٹ. اور جیسے میرے ایک استاد ہیں, وہ مذاق میں کہتے ہیں نا, ایک مولوی دوست ضرور ہونا چاہیے. آپ خود جیسے بھی ہو, ایک مولوی اگر فیمیل ہے تو حجابن, اگر میل ہو تو ایک مولوی دوست ضرور ہونا چاہیے. وہ پین میں آپ کو وہ بندہ یاد آئے گا, پین میں آپ کو جو ہے نا وہی فائدہ دے گا انشاءاللہ. علی بھائی پتہ کیا, اس سے مجھے اب یاد دلا رہے ہیں کہ آنیسٹلی ریئل لائف ایگزامپل میں اپنا یعنی آپ کو ایگزامپل دوں گا. یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیکن اللہ تعالیٰ مجھے حکمت دی کہ میں اسلام کی نالج کے تھوڑا قریب آ سکوں. مگر اس سے پہلے جب میں اپنی جاہلیت کے دنوں میں ہوتا تھا, اور مجھے اب وہ یاد دلا رہے کہ میرے اس وقت کے دوست کیسے تھے, اس وقت کی دردیں میری کیسی تھیں, اور اس وقت کے دوست میرے یعنی کتنا میرے پاس ہوتے تھے. آنیسٹلی بالکل ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے کہا نا, ایسے وقت اگر اس طرح کے دوست ہو, they're not really there for you. اور اس کے بعد یعنی جیسے اب الحمدللہ یعنی میرے جیسے فرینڈس ہیں, موسٹ الحمدللہ they all right. میں نے بہت اپنے دوستوں کو چھوڑا جیسے میرے پہلے دوست ہیں, کیونکہ الحمدللہ یعنی کمپنی بندے کی بدلنی پڑتی ہے. پہلے جیسے دوست ہوتے ہیں جاہلیت کے دنوں, ان کو چھوڑنا پڑتا ہے ود رسپیکٹ, پیار کے ساتھ, عزت کے ساتھ, یعنی بندے کو موو ہونا پڑتا ہے. مگر آنیسٹلی الحمدللہ جیسے اب ہے, اور I've been through my share of life. مگر جس طرح میں نے اپنے دوستوں کو جن کو میں نے اپروچ کیا, ایون دو ہم مرد ہیں, اور ہم ایسے نہیں ہیں, مرد اور عورتوں میں ڈفرینس ہے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم ہر کسی سے جا کے یعنی اپنا دکھ شیئر کرتے ہیں, رائٹ. مگر ہم جنہیں ہاتھوں میں چن سکتے ہیں, we gotta choose them. اور اگر وائسز اگر دوست ہے, بالکل ایگزیکٹلی آپ کہہ رہے ہیں, اس کی ایڈوائس کس طرح کی ہوگی. Honestly it's really different and you really you do need to have that. And کیونکہ اگر سبحان اللہ, میں نے ابھی ایک اور میرے دماغ میں بات آئی تھی جو میں نے آپ سے ایکچولی کہنا چاہتا تھا, کہ جب ان وقتوں میں سے جب اس طرح انسان گزرتا ہے, اور اگر آپ کو ایسے نظر آتا ہے کہ آپ کے کمپینین آپ کے پاس نہیں ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, رائٹ. تو if that is a fact of life, کیونکہ ہر کسی کو ویسے دوست نہیں ملتے, مگر اس کا دل صاف ہے, رائٹ. یعنی بہت جاہلیت میں بھی نہیں ہے, مگر دکھ میں سے گزرا ہے, مگر اس سے کمپینین اس کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی کہ وہ کس طرح ایکسیپٹ کرے کہ I am alone, I don't have my friends with me, میرے دوست میرے پاس نہیں ہے, اور فیملی مشکل ہے. اس کے لیے کیا ایڈوائس ہوگی کہ وہ کیا کرے؟ دیکھیں, اس کو تو یہ سوچنا چاہیے, ٹو بی آنیسٹ, which requires a lot of courage, کہ مجھ پہ تو پھر اللہ نے وہ والی آزمائش بھیجی ہے جو بہت بڑی ایک سعادت بھی ہے, ٹو بی آنیسٹ. حضرت یوسف علیہ السلام he was alone in the well, اور حضرت یونس علیہ السلام was alone in the belly of the whale. he had nobody, no one. وہاں پہ جو اللہ سے ریلیشن بلڈ ہو سکتا ہے نا لونلینس میں, وہ تو پھر اللہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری توجہ میرے پہ ہو. تو سعادت کی بات ہے. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ دنیا ہی الگ کر دی اللہ نے, دوست بھی کوئی نہیں ہے, کوئی بندہ بھی نہیں آ رہا ہے, پھر تو زیادہ پہچانے گا وہ اللہ رب العالمین کو. دس از ہاؤ آئی سی اٹ, اف وی ٹیک اٹ پازیٹیولی. ہاں, شیطان بھی آئے گا, الون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ بھیڑیا اکیلی بکری کو پکڑتا ہے, وہ بھی آئے گا, الون ہے, آئسولیٹڈ ہے. لیکن بہادر بنیں, کم آن, سجدے میں گریں اور مانگیں اللہ سے. یونس علیہ السلام
کیا تھا، نہ کوئی کال ہو سکتی تھی، نہ SMS ہو سکتا تھا ہی کچھ نہیں، موبائل فون تھا ہی نہیں، کیا کرتے ویلی آف دا ویل میں؟ لیکن دیکھیں انہوں یقین دیکھیں کہ نہیں اللہ نکالے گا مجھے، اللہ نے اگر آزمائش بھیجی ہے وہی نکالے گا. دس از ہائی ٹائم، یہ تو اپرچونٹی ہے اللہ سے محبت پیدا کرنے کی. دس از دی اپرچونٹی ٹو سی اللہ ان دا سینس کہ یو ول وٹنس کہ اللہ ہے، یو ول وٹنس کہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ رسپونڈ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے اس کو کہ اللہ آپ چاہ رہا ہے کہ اکیلا اللہ سے میں مانگوں، بس اسی پہ ریلائی کروں اور اسی کے قریب ہو جاؤں. تو یہ پازیٹیو ایسپیکٹ. علی بھائی پتہ ہے کہ آپ نے مجھے ایک اور بات یاد دلائی، شیخہ حیفہ امریکہ کی ہیں، رائٹ؟ کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ میں بہت گناہ کر چکا ہوں، رائٹ، میں نے اتنے ایسے گناہ، ہر قسم کے گناہ کیے ہیں، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں ابھی مصیبتوں میں ہوں، اور اگر میں اپنی مصیبتوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے میری سنے گا؟ اللہ ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ کتنا خوبصورت جواب، واللہ it was like بندے کو رلا دیتا almost، اس طرح کا جواب. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آزمائشیں دے رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا تھا، نمبر 1. نمبر 2، اگر اللہ تمہیں بلا رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا بلاوا، اور دوسرا تم خود اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے پاس کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ نا اللہ ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی کالز ہوتی ہیں جیسے بندہ طے کر لے، رائٹ؟ بالکل. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے پاس کسی بھی وقت جاؤں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری ضرور سنے گا. توفیق ہی اللہ کی طرف سے ہے، جو جا رہا ہے obvious سی بات ہے اللہ بلا رہا ہے تو جا رہا ہے نا، ادروائز تو جائے گا ہی نہیں. پتہ ہے کہ ہمارے جو مسلم ہے کہ ہماری جو پوڈ کاسٹ کی تھیم ہوتی ہے we try to keep it according to family، سارے یعنی گھریلو معاملوں کے بارے ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور ایک ٹاپک میں نے ابھی کسی سے ڈسکس نہیں کیا جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اٹس ریلیٹڈ ٹو دس، جس کے بارے ہم بات کریں کہ I'm sure پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، مگر انگلینڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے، کئی ملک میں ہر جگہ پر اس طرح ہوتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو بوڑھی عمر میں چھوڑ دیتی ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے آج کل، بہت ہو رہا ہے. اور واللہ اتنا عجیب، میں ایسی بھی فیملیوں کو جانتا ہوں یعنی ان کے 3 4 بیٹے ہیں، ان کے یعنی 3 اسٹوریوں کے یعنی بڑے بڑے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بزنس دیے، جاب، گاڑیاں، اولاد، سب کچھ دیے، مگر انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کو ہومس کے اندر رکھا ہوا، یعنی بوڑھوں کے گھر میں رکھا ہوا. ایسی اولاد کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے، یا ایسے ماں باپ کے لیے آپ کی طرف سے کیا ایڈوائس ہے؟